السلام علیکم، میرا نام ہے ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ود ابو بکر۔ آج کا میرا ٹاپک ہے خود کو کیسے بدلا جائے۔ خود کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی خامیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں اور کمزوریوں کو تلاش کیا جائے اور پھر انہیں بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ اپنی ذات کی بہتری کا سفر دراصل خود کو بہتر بنانے کا ایک سفر ہے۔ خود کو بدلے بغیر دنیا کو نہیں بدلا جا سکتا۔ دنیا کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے خود کو بدلنا پڑے گا۔ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ کسی بھی شخص میں صرف خوبیاں نہیں ہو سکتی اور نہ کسی شخص میں صرف خامیاں پائی جا سکتی ہیں۔ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور پائی جاتی ہے۔ کسی بھی بڑے انسان کی زندگی کو پڑھا جائے اور اس کی کامیابی کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ پیدائشی عظیم تھا یا پھر کہیں سے اسے عظمت ملی یا پھر اس نے کسی خاص مقام سے اپنی عظمت کے سفر کا آغاز کیا۔ جب اس نے اپنی عظمت کے سفر کا آغاز کیا ہوگا تو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن یہ عظمت پا لے گا، کیونکہ جب اس نے پہلا قدم اٹھایا ہوگا تو لگتا نہیں ہوگا کہ اتنا لمبا سفر طے ہو جائے گا، لیکن یہ اس کا شوق اور لگن تھا جس نے اتنا طویل سفر طے کرایا۔ جو شخص کہیں پہنچنا چاہتا ہے وہ مشورہ لیتا ہے، منزل کا پوچھتا ہے، راستے کا انتخاب کرتا ہے، راستے میں غلطیاں کرتا ہے، پھر غلطیوں کو مان کر اپنے اصل راستے پر آ جاتا ہے اور آخرکار منزل پا لیتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں۔ اس مزاج کی کئی وجوہ ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی اپوزیشن، کوئی جاب یا پھر کوئی عہدہ ایسا ہوتا ہے جو ان میں خود پسندی اور اکڑ پیدا کر دیتا ہے، جسے ایڈمنسٹریشن آفیسر چاہتے نہ چاہتے اپنے پیشے کے تقاضے کی وجہ سے اس مزاج کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اس مزاج کو جاب کے دوران اپنے اوپر طاری کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری اپنی ذاتی اور گھریلو زندگی میں اسے چھوڑنا ہے۔ اگر جاب والا مزاج مستقل ہو جائے تو ارد گرد رہنے والے لوگ تکلیف میں چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے جاب والے مزاج کو اپنے گھر لے جاتے ہیں وہ اپنی دفتری حیثیت کو اپنے گھر والوں سے منوانا چاہتے ہیں۔ یہ اندازہ نہ جاب پر بہتر کارکردگی دکھانے دیتا ہے اور نہ گھر والوں کو قریب کرتا ہے۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن میں غلطی کو تلاش کرنے کا مزاج نہیں پایا جاتا۔ زیادہ تر لوگ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ اس ظن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، باقی ساری دنیا غلط ہے۔ جب کسی فرد کے اندر یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ ساری دنیا غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں تو پھر اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اصلاح ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو اصلاح لینا چاہتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ تمام تر عقل مندیوں اور عہدوں کے باوجود کہیں نہ کہیں اس میں خامی ضرور پائی جاتی ہے۔ خود کو نہ بدلنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں خود پسندی آ جاتی ہے۔ خود پسندی نفس کا ایک وار ہے۔ نفس میں قوی ہوتا ہے تو وہ خود پسندی کی طرف لاتا ہے۔ کوئی بھی انسان
پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پرفیکٹ انسان ہی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ جب آدمی پرفیکشن کا مزاج اپناتا ہے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں اور میری کہی ہوئی بات 100% ٹھیک ہے۔ اس فرد میں آگے جا کر کہیں نہ کہیں خود پسندی کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں سے اپنی بری عادات نہیں چھوڑی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو برائی کے نقصانات کا نہیں پتہ ہوتا۔ جب برائی کے نقصان کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر برائی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آئینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب تک وہ آئینے نہیں ہوں گے تب تک برائیاں نظر نہیں آئیں گی۔ بعض لوگ خود کو بدل جاتے ہیں لیکن جب معاشرے میں منفیت دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، کیا وہ حق کے لیے زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر برائی کو دل میں برا جانتے ہیں۔ جو انسان خود کو بدلتا ہے اس کے رویے میں اتنی تبدیلی ضرور آنی چاہیے کہ اس کے ساتھ والوں پر اس تبدیلی کا اثر پڑے، کیونکہ ایک چلتا ہے تو قافلہ بنتا ہے۔ ایسے شخص کی تبدیلی کا کیا تبدیلی جس کے بدلنے کے ساتھ والوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، ناپسندیدہ انسان سے پیار کرو، اس کا کردار بدل جائے گا۔ جو شخص زیادہ مضبوط نہیں ہوگا اگر اس نے تبدیلی اور بدلاؤ کی طرف قدم اٹھایا بھی ہوگا لیکن منفی لوگوں کا اثر لے گا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی سنگت اچھے اور مثبت لوگوں میں رکھے۔ وہ لوگ جلدی بدلتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی انسپائریشن ہوتی ہے۔ انسپائریشن کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کسی سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کسی کے عمل سے متاثر ہیں، کسی کے عمل سے متاثر ہیں، کسی کے کردار سے متاثر ہیں، کسی کی سوچ سے متاثر ہیں یا پھر کسی کے نظریے سے متاثر ہیں تو پھر بدلنا آسان ہو جائے گا۔ انسپائریشن رسولوں اور پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں روحانیت رکھ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے۔ ایک فرد جب ان کی محفل میں بیٹھتا ہے تو ان کی محبت وصول کرتا ہے، ان کی شفقت سے متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو بڑے لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑے لوگوں کی صحبت میسر ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ کسی حد تک نصیب کی بھی بات ہے۔ خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں اچھے لوگ آئے اور ان کی سنگت کی وجہ سے اس میں ایسی تبدیلی آئے جس کے متعلق اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ بعض لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے تجربات کیے ہوئے ہوتے ہیں جن کے وجہ سے ان میں خود کو بدلنے کا حوصلہ نہیں رہتا۔ یہ ایک بے بنیاد خوف ہے۔
دنیا کا ہر شخص جو تبدیلی کو دیکھتا ہے تو اس کے متعلق سوچتا بھی ہے۔ آج دنیا میں چینج مینجمنٹ بڑھائی جا رہی ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اداروں میں ملازمین رکھنے کے طریقے بدل رہے ہیں، کام کرانے کے طریقے بدل رہے ہیں، کام کے بارے میں نظریات بدل رہے ہیں۔ ڈاؤ کہتا ہے کہ تمام انواع کی تاریخ کے مطابق زندہ وہی رہا جس نے تبدیلی کو قبول کیا ہے۔ جس نے تبدیلی کو قبول کیا ہے اسے بقا ملی ہے۔ وہ کاروباری جو زمانے کو تبدیلی کے ساتھ اپنے کاروبار میں تبدیلی نہیں لاتے ان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص تبدیلی کو قبول کرنا چاہتا ہے اور تبدیلی سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ تبدیلی کی جانب کم از کم ایک قدم تو اٹھائے، کیونکہ قدم اٹھانے سے خوف کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ ہم نے بچپن میں ہز فرسٹ فلائٹ کہانی پڑھی تھی۔ اس کہانی میں خوف کے باوجود سیگل کی ماں اپنے بچے کو دکھا دے دیتی ہے۔ اس سے بظاہر لگتا ہے کہ اس نے اپنے بچے کے ساتھ بڑی بے رحمی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیگل اس بظاہرہ بے رحمی کے نتیجے میں اڑنا سیکھ جاتا ہے۔ جو انسان خوف کے ہوتے ہوئے خوف پر قابو نہیں پاتا وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ خوف پر قابو پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، پہلی شے فیصلہ ہے اور دوسرا خود پر یقین۔ خود یقینی جب آدمی خود پر یقین کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ دوستوں یہی تھا میرا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو میرا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا اور آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ خود کو کیسے بدلا جائے، کیونکہ دنیا بھی بدل رہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ٹاپک کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔